أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ توبہ کا ٹاپک ہے. ویسے تو ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ توبہ ہے جو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. توبہ کی 7 شرائط ہیں. پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے توبہ کرنے کے لیے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کرے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کو بھی لازمی چھوڑ دیجئے. اگر آپ گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو بھی لازمی چھوڑ دیجئے. جب تک آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کا اعتراف اللہ کی عدالت میں ضرور کیجئے، کیونکہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے شرمندگی کا بھی اظہار کرے، کیونکہ فرمایا التوبۃ الندم والاستغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہونا اور استغفار کرنا. پانچویں شرط یہ ہے کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو عزم مصمم اور پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کریں کہ یا اللہ آج میں آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. جب آپ عزم کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے عزم اور پختہ ارادے کی وجہ سے آپ کی توبہ کو قبول کریں گے اور آپ کے گناہ کو معاف کر دیں گے. چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو موت سے پہلے توبہ کریں، کیونکہ جس وقت فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور والتفت الساق بالساق، پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جاتی ہے اور فرشتہ انسان کو نظر آ جاتا ہے تو وہ انسان بول نہیں سکتا. اس لیے اللہ پاک سب سے پہلے انسان کی جان اس کے پاؤں سے نکالتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بول نہیں سکتا اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا اتنا بڑا دروازہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا دروازہ ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. اور جو مر جاتا ہے
उसके लिए तो क़यामत कायम हो जाती है। इसलिए छठी शर्त यह है कि मौत से पहले तौबा करनी है। सातवीं और जरूरी शर्त यह है कि अगर आप बिदअत का इर्तिकाब करते हैं तो जब तक आप बिदअत छोड़ नहीं देंगे तौबा कबूल नहीं होगी। बिदअत कहते हैं कि दीन के अंदर एक नई चीज को पैदा कर देना। जब तक आप उसके इर्तिकाब करते रहेंगे तौबा कबूल नहीं होगी। जब आपके अंदर ये 7 शराइत पाई जाएंगी अल्लाह ताला आपकी तौबा को जरूर बेजरूर कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इरशाद रब्बानी है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। रब्बे कायनात फरमाते हैं, जिन लोगों से फहाशी हो जाए या वो अपनी जानों पर जुल्म करें, फिर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और इस बात का अहद करते हैं वलम युसिर्रू कि अल्लाह हम दोबारा नहीं करेंगे, अज़्म करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें यह वक़्त दिया है, हम सिद्क़ के दिल के साथ, पुख्ता इरादे के साथ सच्ची तौबा करें, अल्लाह पाक हमारे गुनाह को जरूर माफ करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये बयान पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए बयान और नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।